اور پھر ایک بہت بڑا شیطانی وسوسہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ تو صحابہ کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، آپ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات کرتے ہی نہیں۔ آپ نے اپنے لیکچر میں کہا کہ آل امیہ نے جو کچھ بھی حسن و حسین کے ساتھ کیا اس سے ہمارے دل زخمی ہیں، لیکن ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہی سکوت ہے۔ خاندان نبوت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بجائے ان کی برائیاں بیان کریں اتنی دیر ہم اہل بیت کے فضائل کیوں نہ بیان کریں۔ آل امیہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہمارے دل بھی زخمی ہے، لیکن ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہ سکوت ہے۔ خاندان نبوت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بجائے ان کی برائیاں بیان کریں اتنی دیر ہم اہل بیت کے فضائل کیوں نہ بیان کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو مخالفین تھے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یا اہل بیت کے، تو ہم ان کے حوالے سے خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم تو اتنی دیر جتنی دیر ان کے خلاف بولنا ہونا تو ہم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا اہل بیت کے فضائل بیان کر دیتے ہیں۔ تو مرزا صاحب یہ تو آپ کی بات اسی طرح ہے جس طرح وہ گاؤں کی عورتیں ہیں، لڑاکی عورتیں ہوتی ہیں، سارا دن لڑتی رہتی ہیں ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور برا بھلا کہہ کر، جب تھک جاتی ہے نا شام کو تھک ہار کر کہتی ہیں میرا تو صبر ہی ہے۔ بالکل آپ کی وہی صورتحال ہے کہ آپ بول بول کر آپ نے صحابہ کرام کو معاف نہیں کیا، ان کے بارے میں اتنی غلط باتیں آپ نے کی، امت نال کم پایا ہے انہوں نے، یہ کہا نا آپ نے کہا کہ یہ تو بدنیت لوگ تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور تو صحابہ کو آپ نے معاف نہیں کیا، بعد والوں کو آپ نے کیا کرنا تھا۔ اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ان کی برائیاں بیان کرنے کی بجائے ہم تو اتنی دیر اہل بیت کے فضائل بیان کریں گے، تو بالکل وہی مثال ہوگی نا، آپ تھک ہار کر جب ساری برائیاں کر لیتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں ہم برائیاں کرتے ہی نہیں۔ جب آپ کرتے ہیں تو کھل کے کہیں ہم کرتے ہیں۔ آپ تو صحابہ کرام کو معاف نہیں کرتے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے معاف نہیں کیا، جن کو خود آپ نے خلیفہ راشد مانا ہے، ان کی خلافت پر آپ نے تان کر دیا، باقی صحابہ جو ہیں وہ آپ سے کہاں محفوظ ہونے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، سارا کچھ کر کے ساری باتیں کر کے آپ پھر بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں۔ یہی حال وہ اسحاق جالوی صاحب کا تھا، وہ بھی ساری باتیں کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اتنی زیادہ توہین آمیز باتیں انہوں نے کی، اتنے غصے سے کی، آپ سنیں تو حیران رہ جائیں کہ یہ بندہ مسلمان تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے، اور یہ مطلب اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، یہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں رافضی نہیں ہوں۔ تو ایسا شخص ساری باتیں کرنے کے باوجود بعد میں کہتا تھا ہم تو کسی کے بارے میں برا بھلا نہیں کہتے جی، ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں کسی کو برا بھلا کہنے کا، ہم تو کہتے ہیں جی بس اہل بیت کے فضائل بیان کریں جی، ہم تو بس خلافت کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ بالکل وہی حال آپ کا ہے، سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں میں نے کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی برائی بیان ہی نہیں کی، ہم برائی بیان کرنے کے بجائے یہ کر دیں ہم وہ کر دیں۔ تو یہ آپ کی ہم کیا کہیں، دوگلی پالیسی کہیں اس کو ہم، یا کوئی اور نام دیں۔